ہر طرف دھند ہی دھند تھی، قریب بڑی چیز بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ سلیم اختر سر جھکائے سوچوں میں گم ریل کی پٹڑی کے درمیان چلے جا رہا تھا۔ خیال میں اسے اپنی 10 سالہ بیٹی نسرین کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی بیٹی موت کی آغوش میں جا رہی ہے، اور وہ اس کے سرہانے کھڑا بے بسی کی تصویر بنے آنسو بہا رہا ہے۔ اس نے اس دردناک خیال سے باہر آنے کے لیے اپنے سر کو جھٹکا دیا، مگر وہ کرب کی اس دنیا سے باہر نہ آ سکا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کی بیٹی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی جب تک وہ گھر نہ آ جائے، اور اگر وہ کبھی گھر لیٹ آتا تو بیچاری اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو جاتی۔ نسرین ہر وقت باہیں پھیلائے اپنے باپ کو سینے سے لگانے کے لیے مچلتی رہتی۔ اسے اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے بغیر نیند نہ آتی تھی، مگر اس کی ہنستی کھیلتی بیٹی اب ایک زندہ لاش کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی تھی۔ نسرین پچھلے 2 سال سے بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ ہر 3 ماہ کے بعد اس کے پورے جسم کا خون تبدیل کروایا جاتا تھا۔ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے سلیم اختر نے دن رات کام کیا، دوست احباب اور رشتہ داروں سے بھی ادھار لیا، مگر اب آہستہ آہستہ سبھی منہ موڑ چکے تھے۔ ستم بلائے ستم، اب وہ خود بھی 1 سال سے دل کے مرض کا شکار ہو چکا تھا۔ مسلسل اعصابی تناؤ اور پھر جسمانی کمزوری نے اسے کسی کام کاج کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا۔ سلیم اختر نے اپنے پھٹے کپڑوں کو لنڈے کے اوور کوٹ سے ڈھانپ رکھا تھا، جس کی پھٹی جیب میں ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیوں کے علاوہ کوئی کاغذ نہ تھا۔ پرانے جوتوں کے اندر سوراخ زدہ جرابیں اس کی غریبی کا اکثر مذاق اڑاتی تھیں۔ بیٹی کی بیماری اور گھر کے فاقوں نے اس سے سوچنے سمجھنے کی قوت چھین لی تھی۔ آج اس پر ایک جنونی کیفیت طاری تھی، وہ خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ سلیم اختر ریل کی پٹڑی کے درمیان سر جھکائے موت کو گلے لگانے کے لیے چلے جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی شام کے کھانے کے لیے اس کا انتظار کرے گی۔ پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنی بیٹی یاد آ گئی، جس کا آج خون تبدیل ہونا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے وہ ریل کی پٹڑی کے درمیان اور تیزی سے چلنے لگا۔ آج وہ ادھار کی سانسوں سے اپنا رشتہ توڑ دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اوور کوٹ کے کالر کو گیلا کر رہے تھے۔ اسے ریل گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی تیز ہو گئیں۔ اس کا سینہ پھونکنے کی طرح بجنے لگا تھا۔ ریل گاڑی نے پھر ہارن بجایا۔ اس دفعہ ہارن کی آواز سنتے ہی وہ ریل کی پٹڑی کے درمیان لیٹ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور روح کا جسم سے رشتہ ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے نیم مردہ حالت میں لیٹے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر ریل گاڑی نے اسے زندگی کی قید سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس کا جسم ابھی تک ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اب دھند قدرے چھٹ چکی تھی۔ آسمان پر سورج اپنی کم روشنی کے ساتھ کبھی چھپ جاتا اور کبھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے غور کیا تو اسے کچھ فاصلے پر لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ایک سرد آہ بھر کے خود کو سمیٹتے ہوئے اٹھا اور اس طرف چلنے لگا جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے دھند کے بیچوں بیچ ریل گاڑی کھڑی نظر آئی۔ بہت سے لوگ ریل گاڑی سے نیچے اتر کر آس پاس کھڑے تھے، اور چند لوگ نیلے رنگ کا ایک جیسا لباس پہنے ریل گاڑی کو اوپر نیچے سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ جیسے جیسے وہ ریل گاڑی کے قریب ہوتا جا رہا تھا، شور تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ریل گاڑی کے قریب جا کر اس نے کانپتی ہوئی آواز سے ایک آدمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ ریل گاڑی کیوں رک گئی؟ آدمی جو ریل گاڑی کو اوپر نیچے سے دیکھ رہا تھا، اس نے سلیم اختر کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، خرابی تو کوئی نظر نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں رک گئی ہے۔ سلیم اختر کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سسکیاں لے کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی جو کہا کرتی تھیں، بیٹا سلیم، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا سے ہوتا ہے، انسان تو محض کوشش کر سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اب اس کا رخ ریل گاڑی کی طرف نہیں، بلکہ قدم اپنے گھر کی طرف جانے والے راستے پر تھے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ریل گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا،
آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے قدموں کی رفتار پہلے سے بھی تیز کر دی۔